لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، قرآن نے کہا جھوٹ سے پرہیز کرو۔ اجتناب کسے کہتے ہیں؟ لفظ اجتناب کی کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اجتنبوا قول الزور، جھوٹ سے پرہیز کرو۔ اجتناب کہتے ہیں کہ طاقت ہونے کے باوجود اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اس سے پرہیز کرنا، اسے کہتے ہیں اجتناب۔ آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ جھوٹ بولیں، لیکن آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ ہے، آپ اپنے نفس کو کچل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا اس لیے کہ میرے کریم نے فرمایا ہے۔ تو اب آپ نے اگر جھوٹ سے اپنے دامن کو بچا لیا تو قرآن مقدس کی اس آیت پر عمل ہوا۔ اب ہم مسلمان کی زندگی کا جائزہ لیں۔ شاید ہی تلاش کرنے پر بہت کم مسلمان سچ بولنے والے آپ کو ملیں گے۔ وہ کون سی فیلڈ ہے، وہ کون سا میدان ہے جہاں کذب بیانی نہیں ہوتی اور مسلمان جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتا ہوا دکھائی دیتا ہو؟ ہر میدان میں جھوٹ، ہر فیلڈ میں جھوٹ، ہر معاملے میں جھوٹ۔ آپ جانتے ہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان زنا کر سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ وہ صحابی پوچھتے کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں سرکار مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، جو مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ اور یہ فلسفہ غوث پاک کی ماں جانتی تھی، اس لیے بیٹے کو جدا کیا، اور بیٹے نے پوچھا کہ ماں مجھے کوئی نصیحت کر، تو ماں یہ نہیں کہتی کہ بیٹا بغداد سے واپس آ تو یہ سارا سامان لے کر کے آنا۔ ماں ایک ہی بات کہتی ہے، بیٹے زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ ماں جانتی تھی کہ جھوٹ سے میرا بچہ پرہیز کرے گا، اللہ کی کتاب پر عمل کرے گا، اور قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے اندر مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ بزنس کرنے والوں سے پوچھو، ان سے کہو کہ بھئی سچ بول کے کارو، ارے مولانا سچ بول کے تو چٹنی روٹی بھی نہیں مل پائے گی، یہ مسلمان کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والا کہہ رہا ہے، یہ اللہ کے رسول کو آخری نبی ماننے والا کہہ رہا ہے۔ عقل مندی یہ سوچتا ہے کہ میں ابھی جھوٹ بولوں گا میرا مال بک جائے گا، میں جھوٹ بولوں گا میرا مال فروخت ہو جائے گا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس فطرت کو جانتے تھے، تو سرکار نے فرمایا، اس لیے کہ بے وقوفوں کی کمی تو نہیں ہوتی، آپ جھوٹ بولیں گے کوئی بے وقوف بن جائے گا، آپ کو پیسے دے کر کے چلا جائے گا، تو سرکار فرماتے ہیں جھوٹ بولنے سے سودا تو بک جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، اس میں برکت نہیں رہتی، اس میں برکت نہیں رہتی۔ اور سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھوٹ سے پرہیز کرو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے، اب یہ چھوٹا گناہ نہ سمجھیں آپ جھوٹ کو، سرکار فرماتے ہیں یہ ایسا گناہ ہے جو جہنم تک لے کر کے جاتا ہے، جہنم تک لے کر کے جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ اس کی آیات
صرف پڑھنے ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کرنے ہی کے لیے ہے. اس پر عمل کرو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نازل کیا گیا اس پر عمل کرو، اس کی پیروی کرو. کیا جھوٹ بولنے سے نقصان فائدہ ہوتا ہے اور سچ بولنے سے نقصان ہوتا ہے؟ کون نہیں جانتا 40 ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق ملی تو غوث پاک کے سچ بولنے کی وجہ سے ملی. مال بھی بچا اور ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والا مسلمان یہ کہے کہ آج کے دور میں قرآن پر عمل کرنا مشکل ہے تو اللہ کی کتاب مانتا کس اعتبار سے ہے؟ کیا معاذ اللہ نے کتاب ایسی نازل فرمائی جو کسی زمانے میں عمل کے لائق نہ ہو؟ نہیں، میرے کریم نے ہر زمانے میں اس کتاب پر عمل ممکن ہو ایسا ہی حکم میرے کریم نے عطا فرمایا ہے. ایسے ہی احکام اس کریم نے عطا فرمائے ہیں. یہ ایک مثال تھی جھوٹ کے حوالے سے. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.